سوشل میڈیا پر لڑکے کے ساتھ تصویر کیوں آئی؟ کوہستان میں لڑکی قتل کر دی گئی۔ خاندان کے لوگوں نے قتل کا فیصلہ کیا۔ ایک لڑکی کو مار دیا گیا اور بعد میں پولیس تحقیق میں سامنے آیا کہ لڑکیوں کی تصاویر ایڈٹ کر کے لڑکوں کے ساتھ لگائی گئی تھیں۔ ڈی پی او مختار خان نے تصاویر ایڈٹ کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ مانسہرہ سے 200 کلومیٹر دور خیبر پختونخوا کے ضلع کولئی پالس کے علاقے شریال میں یہ واقعہ پیش آیا۔ قتل کی گئی لڑکی کا پوسٹ مارٹم کر کے لاش ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ قتل کے الزام میں لڑکی کا والد گرفتار ہے۔ مقدمے میں نامزد مقتولہ کے چچا اور دیگر سہولت کاروں کی تلاش جاری ہے۔ ڈی ایس پی مسعود خان نے بتایا کہ وائرل تصاویر میں موجود دوسری لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس نے بیان دیا کہ گھر والوں سے خطرہ نہیں ہے۔ عدالت نے اہل خانہ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر میں موجود لڑکے روپوش ہیں۔ 2012 میں اسی طرح کے ایک واقعے میں ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جرگے کے حکم پر 5 خواتین اور 4 لڑکوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ نے کوہستان میں مبینہ طور پر جرگے کی ایما پر لڑکی کے قتل کے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری انکوائری کا حکم دے دیا۔ کوہستان میں مبینہ طور پر جرگے کی ایما پر لڑکی کے قتل کے واقعے پر نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم سے رابطہ کر کے واقعے کی فوری انکوائری رپورٹ طلب کی ہے۔ فوری طور پر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے انسپیکٹر جنرل پولیس کو واقعے میں ملوث تمام افراد کی فوری گرفتاری کا بھی حکم دیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون اور انصاف کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کراچی کے راشد منہاس روڈ پر آتش زدگی کا نشانہ بننے والے شاپنگ مال کے بارے میں فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شاپنگ مال میں ہنگامی اخراج کے راستے نہیں تھے۔ راشد منہاس روڈ پر واقع مال میں حفاظتی اقدامات بھی نہیں تھے۔ نمائندہ جیو نیوز سلیمان سعادت خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رپورٹ میں کیا مزید انکشاف ہوا ہے؟ جی دیکھیں زہیب، یہ ابتدائی رپورٹ کراچی فائر بریگیڈ نے جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ راشد منہاس روڈ پر آر جے مال جو کہ گراؤنڈ پلس 6 پر مشتمل ہے، وہاں پر 5:29 صبح ان کو اطلاع ملی، جس کے بعد جب فائر بریگیڈ حکام وہاں پر پہنچی تو تیسرے اور چوتھے مالے پر جو ہے وہ مکمل طور پر آگ لگ چکی تھی، جبکہ فائر بریگیڈ جو ہے وہ 45 سے زائد دفاتر بچانے میں کامیاب رہی۔ لیکن جب فائر بریگیڈ حکام وہاں پہنچی تو وہاں پر کوئی بھی فائر ایگزٹ موجود نہیں تھا، کوئی بھی حفاظتی اقدامات موجود نہیں تھے، خودکار جو ہے وہ نظام آگ بجھانے کا موجود نہیں تھا، جبکہ سیفٹی کے راستوں پر جو لائٹس نصب ہوتی ہیں جو کہ ایگزٹ کا راستہ بتاتی ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، اور جو 11 افراد لقمہ اجل بنے یا جاں بحق ہوئے وہ تمام افراد آگ لگنے کے باعث نہیں بلکہ سفوکیشن کے باعث جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، کیونکہ وہاں پر کوئی ہواداری کا نظام موجود نہیں تھا، اور جب آگ لگی تو وہاں پر دھواں اس قدر تھا کہ لوگ جو ہے وہ پھنس گئے، اور 45 دفاتر میں موجود جو ملازمین تھے وہ وہاں پھنسے، جس میں 50 سے زائد کو جو ہے وہ ریسکیو کرنے میں فائر بریگیڈ حکام جو ہے وہ کامیاب بھی رہے، لیکن اس افسوسناک واقعے میں 11 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ تو جو اس کی ابتدائی رپورٹ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو ہے وہ انتظامی غفلت کے باعث وہاں پر جو سیفٹی ایگزٹ موجود نہیں تھے اس کے باعث جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ اگر وہاں پر یہ سیفٹی ایگزٹس موجود ہوتے تو یقینی طور پر صورتحال جو ہے وہ اس قدر تشویشناک نہ ہوتی۔ جی رپورٹ سامنے آئی ہے فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ کی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شاپنگ مال میں ہنگامی اخراج کے راستے نہیں تھے، فائر ایگزٹ نہیں تھا، خودکار نظام کام نہیں کر رہا تھا، سیفٹی کے راستے پر جو لائٹس ہوتی ہیں وہ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ دم گھٹنے کے باعث اس حادثے میں جو ہیں ان کی دم گھٹنے سے بالکل جان چلی گئی۔ پاکستان میں پہلی بار بننے کے بعد تمام جسمانی اعضاء عطیہ کرنے اور قانونی ٹرانسپلانٹ کی پہلی تاریخ رقم ہو گئی۔ ایبٹ آباد کی 57 سالہ خاتون رفت سفتاج اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے کرتے 3 زندگیوں کے چراغ روشن کر گئیں۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ رفت سفتاج کو اسٹریچر پر ایک نجی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر لے جانے کے یہ مناظر ایک غیر معمولی تاریخ ہے، کیونکہ یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنے جسم کے 3 اعضاء عطیہ کر کے 3 افراد کی جانیں بچائی۔ میری بہن نے اپنے ول تھی، ان کی وش تھی کہ ان کے آرگنز ڈونیٹ ہوں۔ رفت سفتاج کی بیٹیوں نے اپنی والدہ کی آخری خواہش اور اس پر عمل درآمد کی یادیں تازہ کی۔ زندگی میں بھی اتنی لوگوں کی مدد کی ہے تو وہ مرتے مرتے بھی
ایک اچھا کام کر کے جائیں. تو ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ضرور اس خواہش کو پورا کریں. ماموں نے بتایا کہ اگر اس طرح اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو میں نے یہ کر دیا کہ میں آرگنز اپنے ڈونیٹ کروں گا اور ان کی مسز بھی ساتھ ڈونیٹ کریں گی. تو جب ماما نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اگر تم کر رہے ہو تو پھر میں بھی اس چیز میں بھی ڈونیٹ کروں گی. 52 سالہ رفت سفتاج نے اپنے جسم کے تمام اعضاء عطیہ کیے مگر مرکزی نظام کی عدم موجودگی کے باعث صرف دستیاب 3 مریضوں کو ان کے اعضاء لگائے گئے. دل، پتا، پھیپھڑے، آنکھیں ضرورت مند مریضوں کی فہرست کی عدم دستیابی کے بعد عطیہ نہ ہو سکے. مرحومہ کی طرف سے عطیہ کیے گئے اعضاء سے نئی زندگی حاصل کرنے والے اب اعضاء عطیہ کر کے زندگیاں بچانے کی مہم کا حصہ بن چکے ہیں. میں 10 منتھ سے ڈائلیسس پہ تھی اور سب سے پہلے تو میں ان ڈونر کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے میری لائف بچائی. میں پچھلے 10 سال سے گردوں کے مرض میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے میں ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلیسس پہ تھا اور ڈاکٹر نے مجھے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا بولا تھا اور میرے پاس کوئی ڈونر بھی نہیں تھا. یہ آنٹی رفت کا بہت مشکور ہوں میں کہ ان کی فیملی کا کہ انہوں نے ایک اس چیز کو حوصلہ افزائی کی ہے اس چیز کی. میں آج دعا دیتا ہوں اس خاتون کو جس نے اپنے سارے آرگن راولپنڈی میں ڈونیٹ اپنی زندگی میں کیے تھے اور اس کی فیملی کو بھی بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد اب اعضاء کا عطیہ ایک قانونی عمل ہے جس کے لیے ہیومن آرگن ڈونیشن اتھارٹی بھی قائم کر دی گئی ہے جہاں مرنے کے بعد اپنے اعضاء کے عطیہ کے لیے رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے. مگر اتھارٹی کو ایک ایسا سینٹرلائز نظام بنانا ہوگا کہ جس میں فوری ٹرانسپلانٹ کی ضرورت میں مریضوں کی تفصیلات اور دستیابی ممکن ہو. کیمرامین شراز گردیزی کے ہمراہ اعزاز سید، جیو نیوز، راولپنڈی.